میں اس پہ آ جاتا ہوں, کوئی بات نہیں. میرا آپ سے پھر جواب یہ رہے گا, اس کے علاوہ کوئی دوسرا پوائنٹ ہے تو وہ بتائیے. نہیں دیکھیے ایک حدیث ہے, آئی تھنک یہ ہے آپ کی کیا بولتے ہیں اس کو, حدیث نمبر 19 ہے, حدیث نبوی میں سے ہے یہ ریفرنس, جس میں آئی تھنک یہ پروفٹ محمد بول رہے ہیں کہ سوری یہ حدیث نبوی کیا چیز ہوتی ہے سر؟ ریفرنس ہے, ریفرنس حدیث 1940 حدیث نبی اس پہ لکھا ہوا ہے, تو میں آپ سے پڑھ کے بتا رہا ہوں. کون سی کتاب ہے اللہ کے بندے, وہ کتاب کا نام تو بتائیں. حضرت اگنوسٹک ہونا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا حضرت, وہ بھی پیدائشی. سر اس کا کوئی میں پوائنٹ کیا رکھ رہا ہوں اس پہ دھیان دیں گے تو آئی تھنک آپ نہیں, ہمیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے نا کہ وہ حدیث کون سی ہے. جب آپ ایک ریفرنس دیں گے تو میں فوراً کراس چیک کروں گا نا. ایک سیکنڈ, میں اسکرین شاٹ لیا ہوا ہے, میں آپ کو ایک بار دیکھ لیتا ہوں. نہیں, مجھے حدیث کا نمبر اور کتاب کا نام بتائیے. ایک سیکنڈ سر, دیکھ رہا ہوں. ہم اس پہ اپنے انالیسس دے چکے ہیں, تو آپ بعد میں کہیں کہ یہ موضوعات کبیر میں لکھی ہوئی ہے, تو پھر ہمارے ہاتھ کیا آیا. حضرت اصل میں وہ جو بیس پہلے بنا رہے تھے نا, ان کو وہ آپ ہی والا اصل اعتراض وہ تھا, انہوں نے کان گھما کے پکڑوایا ہے اور وہ بازو پھنس گیا وہاں پر کان کے پاس. تو یہ انہوں نے کیا ہے, تو اب یہ کہہ رہے ہیں جی اچھا اس کی توجہ ہٹانے کے لیے میں حدیث پیش کر دوں. جی وہ بھی کر لیں. کیا نام نمبر اور کتاب کا نام, کتاب کا نام بتائیں پہلے. ابن ماجہ کی 1438 حدیث ہے. ابن ماجہ 1438. اچھا پہلے 19 نمبر تھی حدیث نبوی کی. جی تو اس میں لکھا ہے کہ it was narrated from Abu Sa'id al-Khudri that the messenger of Allah said, and the following is, when you enter upon one who is sick, cheer him up and give him hope of a long life, for that does not change anything. In bracket میں لکھا ہوا ہے of the divine decree, but it will cheer the heart of the one who is sick. تو اب یہاں پہ ڈیفینیٹلی ہمیں دکھ رہا ہے کہ اللہ بھی بول رہا ہے کہ میری جو میں نے لکھ دیا وہ چینج نہیں ہو سکتا ہے. یہاں پہ ہمیں ایک منٹ نیچے بھی نظر کر لینا, تھوڑا نیچے نظر کیے سر, مجھے اپنی بات تو پوری کرنی ہے. نہیں, بات حدیث کا آپ نے ریفرنس دیا, وہیں لکھا ہوا ہے گریڈ ضعیف. اچھا بریکٹ ان کو بریکٹ پڑھ رہے ہیں, نیچے نہیں جا رہے جو بریکٹ کے بغیر ہے. چلو میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو مان لیتا ہوں, صحیح ہے. اب آپ آگے اپنا سوال کریں. ہاں جی, تو ابھی آپ نے مجھے یہ چیز آلریڈی اسٹیبلش کر دی ہے کہ ڈیوائن ڈگری سب کچھ نکل رہا ہے, اس میں ملٹیپل ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈگری نکل رہی ہے, ایئرلی ڈگری اینڈ آل دیز تھنگس. تو اس میں اب چینج کا جو سپلیکیشن ہم یہاں کرتے ہیں, یہاں پہ دعا ہم کرتے ہیں, تو اس کا افیکٹ اس پہ کیوں ہو رہا ہے ڈیوائن ڈگری کے اوپر؟ کہاں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے, آپ دعا کر رہے ہیں تو چینج ہو رہا ہے. یہ کیسے پتہ کہ چینج ہو رہا ہے؟ دعا نہیں مانی جاتی کیا؟ نہیں, دعا قبول ہوتی ہے, لیکن آپ کو حضرت سوری, یہ جو حدیث پیش کر رہے ہیں ہم نے اس سے اب آگے پیچھے نہیں ہونا کیم بھائی, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا. کیم بھائی ادھر میرے ساتھ چلنا ہے, آپ اس حدیث کو ہی ہم رکھیں گے, آپ نے اس حدیث سے آگے پیچھے نہیں ہونا, ٹھیک ہے؟ میں کیوں رکھوں گا اس کو؟ میں آپ کو قرآن کا وہ دے رہا ہوں, آپ نے ابن ماجہ کی حدیث کا حوالہ دیا, وہ اب آپ کو اس حدیث پہ نہیں ٹکنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ اس سے استدلال کر, آپ کی جو بیس ہے, آپ کی جو ایک سن لیں ذرا, سن لیں فرق سمجھیں. آپ نے جو حدیث پیش کی ہے, آپ اس سے جو نکالنا چاہ رہے ہیں اسی کے اندر سے میں اب آپ کو ایک سوال آپ سے پوچھنے لگا ہوں, ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اسی میں رہنا ہے. حالانکہ یہ یاد رکھیں کہ مفتی صاحب نے آپ کو اتنا جو ہے نا سمجھ لے کھلا میدان دیا ہے کہ حدیث ضعیف ہونے کے باوجود ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, یہ یاد رکھیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے آرگومنٹ, آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا آرگومنٹ کتنا کمزور ہے, کہ اب دقت نہیں ہے. اچھا سن لے ذرا, اس حدیث کے اندر سے کسی جگہ پر مجھے یہ دکھانا ہے کہ دعا دینے کی بات کی گئی ہو. چلیں, یعنی دعا سے عمر چینج ہو جاتی ہو, دعا سے یہ مجھے بتانا, کیونکہ آپ کی بیس ہی ہے, اس حدیث سے دکھانا ہے. تو دوسری تیسری حدیث پہ نہیں جانا, اسی سے. جی صحیح کہہ رہا ہے کہ گیونگ ہوپ آف لانگ لائف. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں تو یہی لکھا ہے نا کہ آپ دعا مانگیں گے اس کو ہوپ ہو جائے گی, باقی اس کی عمر آگے پیچھے نہیں ہوگی تمہاری دعا مانگنے سے, جو لکھا ہوا ہے وہی ہوگا. تو اس سے تو ہماری بات کنفرم ہو رہی ہے, یہ جو دلیل آپ لے کر آئے ہیں. حضرت میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دعا کا وہاں کہاں ہی نہیں ہوا. سر میں مان رہا ہوں دعا یہاں پہ نہیں لکھا ہوا ہے. ہاں تو بس پھر ٹھیک ہے, تو دعا کی بات ہی نہیں ہے, تو پھر چینج کیسے ہوگی؟ اگر آپ یہ کہتے
کہ دعا کا کہا جا رہا ہے پھر چینج نہیں ہو رہی تو دعا کا فائدہ کیا؟ آپ میری 2-3 چیزوں کو آئی تھنک مکس کر رہے ہیں. پہلے یہاں پہ جو پرٹیکولرلی 2-3 میں آپ کے پوائنٹ پہ بہت اچھے. اچھا مجھے کہہ رہے ہیں آپ 2-3 چیزوں کو مکس کر رہے ہیں جبکہ آپ جو پیش کر رہے ہیں میں تو اس کے ساتھ چل رہا ہوں. میں نے تو چینج کرنا تو تب ہے نا جب میں پیش کروں. آپ نے کہا دعا, مجھے اس حدیث میں دعا کا کوئی ورڈ آپ نے دکھانا ہے کہ یہ کہا گیا ہو کہ آپ دعا مانگ لیں, ہاں ہونا کچھ بھی نہیں ہے اس کا, یہ دکھانا. یہ دعا کا ورڈ نہیں ہے اس میں, نہیں ہے نا؟ جی تھینک یو سو مچ. تو یہ ہوپ دینا کیا ہوتا ہے؟ گیونگ ہوپ آف ا لانگ لائف. دعا نہیں ہوتی. ہوپ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی مریض کے پاس جائیں اور کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی ایسا ہے مرنا تو تمہیں ہے ہی, کل کے مرتے آج مر جاؤ, تو ظاہر سی بات ہے تو آپ اس سے ایک کائنڈلی یعنی کائنڈنس کے ساتھ آپ اس سے گفتگو کریں گے. یہ اس حدیث کے اندر تعلیم ہے. اچھا تو چلیے اس کو ذرا میں آپ کو دوبارہ سے میں اپنی آئی تھنک میں آپ کو اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. یہ سپوز کیجئے کہ یہ جو جس بندے کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے, وین یو انٹر اپون دیٹ ون, اگر میں وہاں پہ موجود ہوں, میں مان لیجیے مومن ہوں, میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں, تو اس میں کیا دعا کا ذکر نہیں ہے نا یہاں پر. اگر آپ نہیں, آپ نے اگر یہ سینیریو پیش کرنا ہے تو یہی ڈیٹو پیش کریں. نہیں ایڈ کیوں کریں؟ اور حدیث آپ نے جو پیش کی, میں نے کیوں کہا تھا آپ سے, میں نے آپ سے کیوں کہا تھا کہ میں نے آپ کو اس حدیث سے آگے پیچھے جانے نہیں دینا. اس سینیریو میں اپنے آپ کو فٹ کریں, میں اس سے ایگری کر جاؤں گا, جائیں, میں اس سے بھی ایگری کر جاؤں گا. فٹ کرتا رہا ہوں کیونکہ میرا پوائنٹ اس حدیث سے یہ ہے کہ ڈیوائن ڈگری اسٹیبلش ہو رہی ہے. بھائی تو دعا نہیں نا, تو دعا ہے ہی نہیں بیچ میں. وہ تو مرے گا, تو کس نے کہا نہیں مرے گا؟ دعا کہاں ہے؟ دعا آپ نے دعا پہ بیس بنائی ہے. یاد رکھیں, ایک بندہ نارمل آ کے ہوپ دیتا ہے کوئی بات نہیں, وہ ٹھیک ہو جائے گا. یار کیا ہو گیا, تگڑا ہو بھائی, تجھے سوپ بناتے ہیں ابھی, تو ٹھیک ہو جائے گا, اور وہ 5 منٹ بعد لڑک جاتا ہے. تو اس میں دعا کا کیا تعلق ہے بھائی؟ دعا تو ہوئی نہیں. سر یہ بات اس میں اسٹیبلش یہ ہو رہی ہے کہ ڈیوائن ڈگری از دیئر, اٹ ورکس. او بھائی تو دعا نہیں ہے نا, ڈیوائن ڈگری ہے, اس کو کون ریجیکٹ کر رہا ہے؟ آپ دعا کو, دعا ورسز جو ڈگری ہے, تقدیر ہے, اس کا کروا رہے ہیں. وہ تو یہاں سے اسٹیبلش نہیں ہو رہی. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ڈیوائن ڈگری از اسٹیبلش, لیکن اس کے اوپر دعا بھی دعا ہے نہیں نا بھائی. پیارے بھائی کیا ہو گیا ہے اس حدیث میں؟ دعا نہیں ہے تو یہ پیش کیوں کی میرا بھائی؟ اس میں دعا, آپ مجھے سمجھو نا, آپ جسٹ ٹرائنگ ٹو ڈیفائی می, دیٹس اٹ. میں یہ بول رہا ہوں ڈیفائی میں آپ لو بھائی, آپ تقدیر اور دعا کو ڈیفائی کر رہے ہیں, اور مجھے آپ کے ڈیفائی کرنے سے دقت ہو رہی ہے. چلے میں ایک منٹ رک جائیے, بات چلتی رہے گی. میں آپ کی طرف سے اعتراض کرتا ہوں کہ بھائی اس حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا کچھ نہیں ہونا, وہ اپنے وقت پہ جائے گا, کتنا ہی اس سے کائنڈنس کے ساتھ آپ بات کریں. لیکن ایک دوسری روایت ہے, اب دیکھیں میں آپ کو دے رہا ہوں وہ روایت جو آپ کو دینی چاہیے تھی, کہ اس میں ہے کہ بھائی لا يرد القدر الا الدعاء, کہ تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا بدل سکتی ہے. میں یہی بول رہا ہوں, سپلیکیشن ورکس. وہ آپ نہیں بول رہے نا, وہ میں نے بولا. میں نے یہی بولا, نہیں بولا آپ نے, میں نے بولا, نہیں بولا. واہ بھائی واہ, یہ صحیح گنوسٹک ہے کہ بلیور کا کریڈٹ بھی انہوں نے لینا ہے. ویری گڈ. مفتی صاحب اور عامر بھائی, ماننا پڑتا ہے. یہ دیکھیں, آپ دونوں حضرات کو اپنی غلطی ماننی چاہیے کہ دیکھیں جو چیز وہ انہوں نے نہیں کہی وہ آپ کیوں نہیں مانتے کہ انہوں نے, آپ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے نہیں کہی وہ کہی ہے. آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں, اتنی آپ کے پاس نالج ہے, تو اتنا تو انسان کا ہے کہ انہوں نے نہیں کہی تو بھائی انہوں نے کہی ہے, اینڈ آف سٹوری. آخر ایک نوسٹسزم کا مطلب یہی تو ہوتا ہے. تو دیکھیں اس حدیث کو 2 طریقے سے مسلمان امت مسلمہ نے سمجھا ہے. پہلی چیز نمبر 1 وہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں تقدیر کو بدلنے کی صلاحیت ہوتی تو پھر وہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو تقدیر کو بدل سکتی تھی. ڈیفینیٹلی یہ لیکن تقدیر جو ہے وہ کسی کی بدلے گی نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی, چونکہ دعا کے قبول ہونے کا پیمانہ اور معیار صرف یہ نہیں ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ مل جائے, بلکہ جو آپ مانگ رہے ہیں اس سے بہتر بھی مل سکتا ہے. اور آپ کو جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہا ہے, تو آپ بظاہر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار میری دعا قبول نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر دے رہا ہے. وہ اس دنیا میں بھی دے سکتا ہے, وہ آخرت میں بھی دے سکتا ہے. تو یہ دعا اس طریقے سے قبول ہونے کا کانسیپٹ ہے. دوسری چیز دے نہیں سکتا ہے, اٹس آلریڈی ڈن, مطلب یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. ہولڈ آن, وہ آپ کو نہیں پتا نا, وہ تو خدا کو پتا ہے نا. اب میں دوسرے جواب کی طرف آ رہا ہوں. تو ڈیوائن ڈگری یہ کہتی ہے لکھا ہوا ہے, آپ نے پڑھا ہے, 50,000 سال پہلے لکھا ہوا ہے. بھائی ان کی سن لے, وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا نا. آپ یہ تو لکھا ہے کہ بھائی سب کچھ لکھا ہے, مگر کیا پتا ہے آپ کو کہ کیا لکھا ہے؟ ہاں جی بتائیے. تو جب آپ کو نہیں پتا تو آپ کو جو پتا ہے آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے.
اور یہی دوسرا مفہوم ہے اس حدیث کا کہ بھائی تمہارا کام دعا مانگنا ہے. اگر اس شخص کی تقدیر میں یہ لکھا ہوگا کہ دعا مانگنے کے نتیجے میں اس کو اللہ تعالیٰ طویل زندگی دے گا تو وہ طویل زندگی اس کو ملے گی, اور اگر اس کی قسمت میں یہ لکھا نہیں ہوگا لوح محفوظ میں تو اس کو نہیں ملے گی. تمہارا کام دعا مانگنا ہے, سمپل سا مطلب ہے اس حدیث کا. آپ نے میرا پوائنٹ ہی خود کر دیا, اسٹیبلش کر دیا کہ لیکن جو خدا نے لکھ دیا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ دعا مانگنے کے نتیجے میں عمر کے اندر برکت ہوگی یا نہیں, یہ آپ کو نہیں پتا. اچھا اب میں اس کو بھی تھوڑا سا چاہیے, مجھے انٹرپٹ نہ کیجیے گا, میں ایک چیز اور بتا دوں. وہ یہ کہ ایک اور روایت ہے, وہ روایت یہ ہے کہ ایک منٹ, وہ روایت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی عمر میں اگر کوئی چیز اضافہ کرتی ہے تو وہ ہے اس کی فرما برداری خدا کے لیے. لا یزید فی العمر الا الطاعہ, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک آدمی اگر نیک زندگی گزارتا ہے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے. لکھے ہوئے 40 سال ہیں لیکن ہو جائیں گے 70 سال, لیکن یہ اس کا بظاہر مفہوم ہے لیکن حقیقی مفہوم نہیں ہے. کیا اس کا مفہوم ہے, اور وہی مفہوم آپ یہاں پہ فٹ کریں گے. وہ مفہوم کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں. مفہوم یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی کے لیے مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کیا کہ بھائی جو بھی آدمی مثلا فلاں نیک کام کرے گا میں اس کی عمر 70 سال کر دوں گا, ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہے اور اس نے لکھ دیا کہ فلاں بندہ اگر یہ نیک کام نہ کرتا تو اس کی عمر 40 سال ہوتی, لیکن چونکہ اس کے علم میں یہ بات ہے کہ وہ فلاں نیک کام کرے گا لہٰذا اس کی عمر 40 کے بجائے 70 ہوگی, تو لکھی اللہ نے 70 ہی, لیکن چونکہ اس عمل کی وجہ سے وہ 70 ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, تو بعض مرتبہ تو حدیث میں اس عمل کی طرف اس کی عمر کی زیادتی کو منسوب کر دیا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کے اندر اس لوح محفوظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. ایگزیکٹلی. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اسی بات کو آپ نے دوبارہ سے ری اسٹیبلش کر دیا کہ جو چیز لکھتی گئی ہے از ون تھنگ, لیٹس سے کہ یہ لیفٹ سائڈ پہ ہمارا لکھا ہوا ہے سب کچھ, اور آپ کا جو رائٹ سائڈ ہے جہاں پہ یہ دنیا کا جو پورا نظام ہے, اس میں ہم آن دی ادر سائڈ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فری ول کا ایک لڈو دے دیا کہ یو ہیو دس تھنگ, میرے بھائی اس کے اوپر آپ کھیلتے رہو. آپ کا سوال جو ہے پہلے ہی وقت سے ہولڈ آن, آپ کا سوال پہلے وقت سے تقدیر اور فری ول پر تھا. اتنا لمبا گھمانے کی ضرورت ہی کیا؟ سوال یہ نہیں ہے, ویریفائی تو کرنے کی سبھی مطلب بک سے آ رہی ہیں, اس کے بعد تو آگے بات آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے تقدیر کے اوپر, ویریفائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ویریفائی کروانا ہے بار بار؟ عقیدہ بالکل یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا یہ بلیف ہے, اور اس بلیف کو ہم ثابت کرتے ہیں ریشنلی. آپ کا سوال اگر تقدیر کے متعلق اتنا ٹائم ضائع کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. آ کر یہ کہتے ہیں کہ مجھے تقدیر کو ثابت کرو, تقدیر کو ثابت کرتے ہیں ہم. ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1300 1400 1500 اور فلاں حدیث, ادھر اس فالتو باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں آپ لوگ برباد کرتے ہیں؟ آپ ٹائم ویسٹ کیوں کرتے ہیں؟ اس ٹوٹل ویسٹ آف ٹائم. ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا ہوں, سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کوئی امپورٹنٹ آپ نے ابھی تک کی ایک بھی بات امپورٹنٹ نہیں کی ہے, ادھر سے ادھر گھما کے لا کر. جب میں آپ کو آپ نے ابھی تک کوئی سوال ہی نہیں کیا, نہایت یعنی حماقت والی بات ہے. ایک آدمی کو تقدیر سے متعلق سوال کرنا ہے تو وہی سوال کرے نا. اور جب میں شروع میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی تمہارا سوال تقدیر سے متعلق ہے, لیکن نہیں تقدیر سے متعلق نہیں ہے, تو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد نمونہ ہے جو ایگنوسٹک ہی پیدا ہوا ہوگا. اگنوسٹک ہی پیدا ہوا ہوگا, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دوسری بات حضرت یہ ہے, آپ سکھا رہے ہیں, یہ کہہ رہا جی جو آپ جو او بھیا حضرت بتا رہے ہیں تمہیں کہ سوال کیا کرنا ہے اور تمہارے دلیل کیا ہونی چاہیے, اور اوپر سے کہہ رہا جی آپ نے میری بات اسٹیبلش کر دی. اس کا جواب سٹارٹ کے اندر دے دیا تھا. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کے سوال کی نوعیت کیا ہے. حضرت نے بتایا کہ تقدیر ہے, آپ ادھر لوہے محفوظ ادھر ادھر. اور میں یہ بتا دوں کہ آپ کا مسئلہ ایگنوسٹسزم نہیں ہے, آپ کا مسئلہ جو ہے وسوسہ ہے, ٹھیک ہے. اس ازم کا آپ علاج کرائیں. ایگنوسٹسزم تو آپ نے اس کا نام دے دیا, تو یہ جو مینٹل ٹراما جس سے آپ گزر رہے ہیں نا, اس کا آپ علاج کرائیں تو انشاءاللہ بہت سی چیزیں صحیح ہو جائیں گی. ایک بندے نے یہاں پہ کمنٹ کیا تھا, میں وہ کمنٹ دہرانا چاہوں گا. جس وقت عامر بھائی بات کر رہے تھے, اس بندے کے ساتھ لکھتا ہے وہ, when عامر بھائی says you need to be afraid when عامر بھائی says اب آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے. اچھا جی, اچھا میں لاسٹ کالر لے رہا ہوں. جی سوری ایک بات صرف, یعنی بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ خود اس کانسیپٹ کو سمجھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں سب لکھا ہوا ہے, تو obviously دعا بھی انکلوڈ ہے, اس کا قبول اور رد ہونا بھی انکلوڈ ہے, وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے, اس میں کوئی کمی اضافہ وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں.
تو اس کے بعد جب یہ بندہ مان لیتا ہے اس چیز کو، اس کے بعد سوال بنتا نہیں. وہ الگ بات ہے کہ یا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ لوہے محفوظ میں جب ایک چیز آ گئی تو پھر اللہ کا اختیار ساکت ہو جاتا ہے. اگر یہ کہنا چاہ رہا ہے تو اس پر آیت دے دی سورہ زمر کی. اگر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دعائیں کس طریقے سے کام، وہ حضرت نے سمجھا دیا. جو حدیث پیش کی اس کے سندن ضعیف ہونے کے باوجود اس کے اوپر بحث کر کر بتایا کہ جو بنائے استدلال ہے وہ بھی غلط ہے، کہ دعا کا وہاں ذکر ہی نہیں ہے دور دور تک. وہ ایک تسلی ہے، ایک تشفی ہے، ایک اطمینان کی بات ہے. جو بندہ ایسے انسان کو بھی کہتا ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو یا جس کے بارے میں صاف نظر آ رہا ہو کہ اس کا اختتام ہو گیا، تسلی کی، ہوپ کی امید تو انسان کی فطرت کے اندر ہے. جی ہاں. اچھا جی، بہت زبردست کامنٹ ہے آخر میں آپ کا، آپ نے پورا خلاصہ اس کا ذکر کر دیا. اور اچھا ہے کہ جب ہم الگ سے ویڈیو ڈالیں تو کم سے کم خلاصہ سامنے آ جائے، لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہوا کیا ہے. اچھا جی، یہ ثنا نوید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. سب کو میرا سلام. مفتی صاحب مجھے آپ سے بات کرنی تھی لیکن کبھی بھی مجھے موقع ہی نہیں مل سکا. میں کبھی آپ سے بات ہو ہی نہیں سکتی میری، یعنی میں انٹر ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو کل میری کیسر بھائی سے بھی خوش قسمتی سے بات ہو گئی تو مجھے بہت اچھا لگا. اور عامر بھائی کے لیے تو ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، سنی ان سے اتنا ڈرتے ہیں، بلکہ مسلمان بھی جو ہیں ہم جیسے جو مسلمان ہیں ان کی بھی کام پہ ٹانگتی ہیں. عامر بھائی کا جب لائیو سنیوں کے اوپر ہمارے جو مودی جی ہیں نا، وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ اچھے دن آنے والے ہیں، اور پھر کہنے لگے کہ اچھے دن آ گئے ہیں. تو آپ کے آج کل اچھے دن چل رہے ہیں کہ مجھ سے بھی بات ہو گئی، کیسر بھائی سے بھی بات ہو گئی، عامر بھائی سے بھی بات ہو گئی، سب سے بات ایک کے بعد ایک ہو رہی ہے، تو اچھے دن آ گئے ہیں. جی کیسر بھائی کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر، جی بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی تو آپ جلدی سے آپ جی میرا کوئی سوال نہیں ہے، مجھے بات کرنی تھی. اور آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. اور عامر بھائی آپ نے سنیوں کا پیچھا نہیں چھوڑنا، یہ آپ سے ڈرتے ہیں، بلکہ میں تو کہتی ہوں آپ ان کو پتہ چل جائے نا یو پی میں آپ کدھر رہتے ہیں تو صحیح بات ہے، ان کو اگر پتہ چل جائے وہ پورا علاقہ آپ کے لیے خالی ہو جائے، وہ آپ کو ہو جائے فری میں. اتنا خوف کھاتے ہیں. اور اتنی خواہش ہے نا میری کہ میں کبھی وہ آدم سیکر جو ہے نا، وہ آپ یقین کریں 2 سال پہلے عامر بھائی میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی تھی تھوڑی دیر کے لیے، اور مجھے 6 مہینے تک سکون نہیں آیا تھا. پھر کیسر بھائی کی وجہ سے مجھے آپ لوگ کے چینلز کا پتہ چلا تھا، اور اس کے بعد سے مجھے نا رات کو نیند آنا شروع ہوئی تھی سکون کی کہ کوئی ان کو جواب تو دینے والا ہے نا. اور عامر بھائی آپ نے ان کو نہیں چھوڑنا، ان کی کتابیں ساری کھولنی ہے جو انہوں نے کبھی خود بھی نہیں کھولی، ان کو خود بھی نہیں پتا انہوں نے کیا کیا ہوا ہے ان میں. جی تو آپ نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا. سسٹر آپ بے فکر ہو جائیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے لوہے محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے. جی ماشاءاللہ. ویسے سسٹر کا یہ مشورہ بہت زبردست ہے عامر بھائی کہ آپ اگر اعلان کر دیں کہ میں یو پی میں یہاں ہوں تو وہ علاقہ تو خالی ہو جانا ہی. ہاں بالکل وہ خالی ہو جائے گا. وہ بالکل وہ اتنا ڈرتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں مفتی صاحب حضرت، یہ ڈرتے ہیں عامر بھائی سے تبھی تو. اور اپنے بچوں کو اتنے دیکھے بے حصہ ہے کہ اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، خود نہیں آتی عامر بھائی کے پاس. میں سسٹر کی بات میں ایک چیز میں ایڈ کرتا ہوں کہ ایک چیز ہم نے پریڈکٹ کی تھی بہت عرصہ پہلے کہ آپ جن لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں نہ کریں، یہ آپ کے لیے دقت بن جائے گی. اب وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار یہ آواز حق والے کو دیکھو بھائی، تمہارا ایکس مسلم سے مسئلہ ہے تو ہمارے دھرم کو کیوں رگیت دیتے ہو بیچ میں. اتنا سکون آتا ہے اس وقت بات سن کے کہ بھائی کون آپ کے دین کے خلاف تھا، آپ کو کہا تھا، آپ کو وارننگز دی تھی 2-3 ہفتے بلکہ مہینے سے زیادہ ٹائم بھی دیا تھا کہ یہ ہمارا کیس ہے، ان کا علاج ہمارے پاس ہے، یہ مینٹل پیشنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اکوپمنٹ ایسا دیا ہے کہ ہم ان کا علاج کر سکتے ہیں ذہنی طور پہ. بلکہ یہ ہمارے حقیقت یہ پاس کہ کیسر بھائی کہ امت مسلمہ نے ظاہر ان لوگوں کے پاس مشرکین کا یا ہندوؤں کا جو لٹریچر ہے وہ آج کا تو نہیں ہے، صدیوں پرانا ہے. تو ہم لوگوں نے تو ان پر کوئی توجہ دی ہی نہیں تھی، اس لیے ہم نے ان کو کبھی قابل اعتبار نہ اس سے کیا لڑیں، اس سے کیا مقابلہ ہو.
تو सामने वाले में दम नहीं और हम रिंग में कूद जाएं। तो भाई इन लोगों ने असल में खुद ही दावत दी है कि आओ और हमारी कब्रें खोदो। तो अगर ये ऐसी हरकतें न करते तो हमें क्या जरूरत थी हम हिंदुइज्म के ऊपर बात करते, या आमिर भाई स्ट्रीम एक के बाद एक करते, 10-10 स्ट्रीम वो एक एक मौजू के ऊपर कर रहे हैं। हजरत ये जो टुन्नी जो इनको सपोर्ट करते हैं एक्स मुस्लिम्स को, ये खुश होते हैं ये, क्योंकि मुसलमानों से डरते हैं, जो इंडिया में मुसलमान है उनसे डरते हैं ये, इसीलिए तो खुश होते हैं। और इनको तो पता ही नहीं था कि आमिर भाई जैसे लोग भी हैं। बस चलें, ये अल्लाह ताला के प्लान है। बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फीकुम। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि इसमें ये टीम वर्क है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हजरत ने कहा भी था कुछ अरसा पहले, जब मैं सुन रहा था, अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया था, तो हजरत एक बात बड़ी प्यारी कर रहे थे, वो ये है कि एक मोमिन का ये काम होता है कि एक तो टीम एफर्ट होती है और उसके बाद अल्लाह ताला उसका फल आपको देते हैं। तो ये मुख्तसर से टाइम के अंदर जो फल हम देख पा रहे हैं, या जो अल्हम्दुलिल्लाह एक इल्मी नजरियाती और अखलाकी बरतरी हमें नजर आ रही है पब्लिक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये इत्तेफाक और इत्तेहाद की बरकत से है, एक दूसरे की पुश्त पनाही और इन सफ की वजह से है, जो सफ हमने बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये छोटा सा मुजाहरा है, अभी ये चंद अरसे के अंदर आपने देखा है। तो इस तरीके पर मुसलमानों को समझना चाहिए कि अगर हम बड़े लेवल के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर इस तरह मुत्तफिक हो जाएं, तो उसके तो फिर समरात आप यकीन करें तमलिकुल अरब वल अजम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर भाई एक आखिरी बात आमिर भाई से मुफ्ती साहब मुझे करनी है कि ना, आमिर भाई जो ना, अब मुझे वो कंफ्यूज हो गई, मैं भूल गई। चले ठीक है जी, थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। अब हम काफी यानी 50-51 मिनट ऊपर चले गए, तो ये पेनल्टी हो जाएगी अब इतना ज्यादा लेट अगर करेंगे, तो इसलिए अभी यहीं पर रुकना पड़ेगा इंशाअल्लाह। आप सभी हजरात का, कैसर भाई आपका, आमिर भाई, आतिफ रैयान साहब, एक्नॉलेज इस्लाम साहब, और तमाम ही नाजरीन का और सभी हजरात का शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। ये बात याद रखें कि आइंदा जो इस स्ट्रीम में आने का जो रास्ता है वो ग्रुप के जरिए है, चैनल के जरिए, ग्रुप नहीं चैनल के जरिए है। तो मैं इंशाल्लाह चैनल के ऊपर ही इसका लिंक डालूंगा, ज्वाइनिंग लिंक, आप हजरात वहीं से आ सकेंगे। मुस्लिम हो कि गैर मुस्लिम, आप वहां ज्वाइन करें, बिल्कुल आप महफूज हैं। ज़करबर्ग ने इसका यकीन दिलाया है। व्हाट्सएप आप यूज करते ही हैं, आपकी आइडेंटिटी लीक नहीं होगी। जो लिंक पिन है वो पिन रहेगा इंशाल्लाह थोड़ी बहुत देर तक, आप उस पर जाइए और चैनल ज्वाइन कीजिए। और उसके बाद फिर जो वक्तन वीडियोस आती हैं, आप उसको मैं इनकरेज करूंगा कि आप उसको अपने जो लोकल ग्रुप्स हैं उसमें भी शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फीकुम। हजरत इस तरह करेंगे, जो चैनल का लिंक है, क्योंकि आज की स्ट्रीम में ही आपने ये रूल सेट किया है, तो इसको अपलोड डिफॉल्ट्स के अंदर एक तो डाल दें, या फिर ये जो वीडियो चल रही है इसके डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक जरूर डाल दीजिएगा, ताकि लोग अभी से उसको फिर फॉलो भी कर लें और नेक्स्ट टाइम फिर उसके ऊपर जाना आसानी हो हर दफा। इंशाअल्लाह चले, सही है, बेहतर। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।